ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ پی ٹی آئی کے وکیلوں کی عمران خان کے ساتھ دھوکہ بازی پکڑی گئی۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ آپ نے غصہ نہیں کرنا، آپ نے ویڈیو سننی تاکہ آپ کو نقطہ سمجھ آئے کہ عمران خان کے ساتھ وکیلوں نے کون کون سی غداری کی ہے اور کون کون سی دھوکہ بازی کی ہے۔ آپ کو اگر ویڈیو پسند نہ آئے لیکن ایک بار ضرور سنیے تاکہ آپ کو عمران خان کے ساتھ جو ہونے والی اپنے وکیلوں کی ناانصافی ہے، اسی وجہ سے عمران خان آج جیل میں قید ہے۔ آپ کو میں ہر قانونی نقطہ، ہر عینی نقطہ آپ کو سمجھاؤں گا بھائی کیسے پی ٹی آئی کے وکیل ریلیف لے سکتے، لیکن نہیں۔ اس لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو مل سکے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں عمران خان جب پہلے مقدمے میں گرفتار ہوئے تو اس کی ضمانت ہونا جب ہو گئی تو اس کے بعد عمران خان کو سیفر کیس میں گرفتار کر اور 15 دن اسے ریمانڈ دے دیا تھا جیل میں۔ لیکن میں آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس وقت عمران خان کے وکیلوں کا جرگہ نہیں ہوا۔ دیکھیں اگر کوئی ملزم یا کو گرفتار کیا جاتا ہے، جج کے سامنے دونوں کی طرف سے وکیل پیش ہوتے ہیں، وکیل دلائل دیتے ہیں، فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کسی ادارے کے حوالے کیا جاتا ہے یا اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے وکیلوں نے اس کو چیلنج بھی نہیں کیا، نہ وہ پہلا قدم یہ غیر قانونی تھا، ایسے قانون کے مطابق نہیں کیا گیا، اسے پی ٹی آئی کے نقطے کو اگنور کر دیا۔ پہلا یہ نقطہ پی ٹی آئی اس نقطے کو اگنور کر گئی۔ سیفر کیس میں پہلا عمران خان کو پھنسانے کا سیفر کیس میں پی ٹی آئی وکیلوں نے یہ نقطہ اگنور کر دیا۔ اس کے بعد چلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکیلوں نے سیفر کو مقدمے کو خارج کرنے کی اور عمران خان کی ضمانت کے لیے درخواست دائر کی تھی، لیکن عمران خان کی جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں ضمانتی خارج ہوئیں اور مقدمے کی درخواست خارج تو سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کی ضمانت اور خارج کی، لیکن وہاں وکیلوں نے استدعا نہیں کی کیونکہ وکیل وہاں نے مقدمے کی درخواست خارج کی درخواست نہیں دائر کی کیونکہ وہ عمران خان کو سیفر کیس میں سزا دلوانا چاہتے تھے۔ میرا نقطہ یاد رکھیں کہ عمران خان کی جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانتیں مسترد ہوئیں، اسے سپریم کورٹ میں ضمانتیں ہو گئی، لیکن عمران خان کا مقدمہ خارج کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں ان لوگوں نے درخواست دائر نہیں کی کیونکہ وہاں سے ضمانت تو مل جانی تھی، لیکن عمران خان قید رہے کیونکہ عمران خان اور مقدموں میں گرفتار ہو گئے۔ یاد رکھنا یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ اگر اس وقت مقدمے کو خارج کرنے کی استدعا ہوتی، اس وقت جسٹس اطہر امان اللہ اس مقدمے کو بھی خارج کر دے، لیکن نہیں، وکیل نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان باہر ہے اور الیکشن کے دنوں باہر ہے اور ہماری میڈیا ٹاکنگ اور ہماری مقبولیت کم ہو۔ یاد رکھیے یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ سپریم کورٹ میں نے مقدمے کی درخواست دینے کی۔ دوسرا نقطہ کہ جب پی ٹی آئی کا بلہ واپس لیا گیا، پی ٹی آئی کے ساتھ بلہ واپس کیا، انہیں نئے قانون کے تحت اپیل دائر نہیں کی۔ 14 دن کے اندر اس اپیل کو سننا لازمی تھا، اگر 14 دن کے اندر نہ سنتے تو اس پر آئین کی خلاف ورزی ہوتی اور پھر آئین کی خلاف ورزی کے خلاف درخواست دائر کی جا سکتی تھی، لیکن پی ٹی آئی کے وکیلوں نے یہی بھی کام نہ کیا۔ اس میں اہم نقطہ تھا اگر اس میں پی ٹی آئی کو ریلیف دینے میں وکیلوں کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ 14 دن کے اندر نئے قانون پروسیجنگ اینڈ پریکٹس کے تحت لازمی سننی ہوتی تھی، اپیل لازمی سننی تھی، لیکن انہوں نے نہیں کوشش کی کیونکہ وکیل چاہتے تھے کہ عمران خان کو کوئی اس سپریم کورٹ سے کوئی انصاف نہ ملے اور حامد خان اس میں بہت اہم کردار ادا کرتے اور اسے سینیٹر ہی بنا دیا اسی وجہ سے۔ دوسرا نقطہ کہ عمران خان کی توشہ خانہ نیب، جب توشہ خانہ نیب شروع ہوا تو اس میں عمران خان کو بریت کی درخواست دائر نہیں کی۔ اگر اس وقت بریت کی درخواست نیب میں مسترد کر دیتا نیب کی کورٹ، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے بریت کی درخواستیں نہیں دی کیونکہ ان کا مین مقصد تھا عمران خان جیل میں رہے اور جیل میں رہے۔ اس کے بعد عمران خان کو القاضی ٹرسٹ کیس میں ضمانتیں جب وکیل پیش نہیں ہو تو القاضی ٹرسٹ کیس میں ابھی چاہتے ہیں کہ وکیل عمران خان کو سزا ہو اور عمران خان جیل سے باہر ہو، اور یہ وکیل کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے بے عزت بری ہونے کی درخواست ابھی تک دائر نہیں کی اور عمران خان کو بے عزت بری درخواست کرنے کے لیے وکیلوں کی ناکامی اور سپریم کورٹ میں نئے قانون کے تحت پھر درخواستیں دائر کی، اگر ایک درخواست نہیں سنی پھر ایک درخواست دائر کر دیں، درخواستیں دائر نہیں کریں، درخواستیں دائر کرنے ان کے پیسے ہی جاتے ہیں، یہ ان کو کوئی جاتے نہیں چاہتے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ
بس جیسے ہی چل رہا ہے اور پی ٹی آئی کے کارکن مار کھاتے رہے. وہ اسمبلی میں پہنچ گیا، بس ساڈا کام ٹھیک تھی تو ساری گل کوئی نہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو قانونی نقطے بتائے کہ اہم نقطے جا کر کسی مین وکیل سے پوچھنے، کسی سے بھی جا کر پوچھنے، یہی نقطہ بہت اہم ہے. یہاں پی ٹی آئی کے وکیلوں نے نااہلی اور عمران خان کو اندر قید رکھنے کا اہم کردار ادا کیا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں عمران خان کو ایک اور کیس میں نوٹس ہو چکا ہے، کال اپ نوٹس. عمران خان کو اس کیس میں بھی گرفتار کر لے گا، القادہ ٹرسٹ کیس میں زمانے میں اس کیس میں گرفتار کر لے گا. عمران خان کو جیل میں، کیونکہ پی ٹی آئی وکیل چاہتے ہیں کہ عمران خان، اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا آپ فوری طور پر اس کا درخواست دائر کریں کہ ایک ہی اس میں جرم میں 3 بار سزائیں نہیں جاتی. نیب میں بھی دی گئی، الیکشن کمیشن میں دی گئی، اس کے بعد انہیں دی گئی. اب پی ٹی آئی کے وکیلوں نے بہت سی کمزوری دکھی، جیسے کہ عمران خان کی ضمانت ہوتی تھی، وہاں وہ دلائل نہیں دیتے تھے اور وہاں سے چلے جاتے. اگر آپ ہمارے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہر طرف سے عمران خان کو وکیلوں نے کی ہے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ویڈیو مل سکے. شکریہ.